قربانی واجب ہونے کے شرائط یہ ہیں: اسلام یعنی غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 2، اقامت یعنی مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 3، تونگر یعنی مالک نصاب ہونا، یہاں مالداری سے مراد وہی ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ مراد نہیں جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نمبر 4، حریت یعنی آزاد ہونا، جو آزاد نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں، کہ غلام کے پاس مال ہی نہیں، لہذا عبادت مالیہ اس پر واجب نہیں۔ مرد ہونا اس کے لیے شرط نہیں، عورتوں پر واجب ہوتی ہے جس طرح مردوں پر واجب ہوتی ہے۔ اس کے لیے بلوغ شرط ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ اور نابالغ پر واجب ہے تو آیا خود اس کے مال سے قربانی کی جائے گی یا اس کا باپ اپنے مال سے قربانی کرے گا؟ ظاہر روایہ یہ ہے کہ نہ خود نابالغ پر واجب ہے اور نہ اس کی طرف سے اس کے باپ پر واجب، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے کتنا مال ہونا چاہیے؟ ہر بالغ مقیم مسلمان مرد عورت مالک نصاب پر قربانی واجب ہے۔ مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا تجارت کا مال یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو، اور اس پر اللہ عز و جل بندوں کا اتنا قرضہ نہ ہو جسے ادا کر کے ذکر کردہ نصاب باقی نہ رہے۔ فقہائے کرام رحمہم اللہ سلام فرماتے ہیں، حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر گزر اوقات میں شدید تنگی اور دشواری محسوس ہوتی ہے، جیسے رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، سواری، علم دین سے متعلق کتابیں اور پیشے سے متعلق اوزار وغیرہ۔ اگر حاجت اصلیہ کی تعریف پیش نظر رکھی جائے تو بخوبی معلوم ہوگا کہ ہمارے گھر میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو حاجت اصلیہ میں داخل نہیں ہیں، چنانچہ اگر ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ گئی تو قربانی واجب ہوگی۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجددین ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان سے سوال کیا گیا، اگر زید کے پاس مکان سکونت یعنی رہائشی مکان کے علاوہ ایک اور یعنی مزید ہوں تو اس پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ الجواب واجب ہے، جبکہ وہ مکان تنہا یا اس کے اور مال حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ مل کر 56 روپے یعنی اتنی مالیت کی جو 52.5 تولے چاندی کے برابر کی قیمت کو پہنچے، اگرچہ ان مکانوں کو کرائے پر چلاتا ہو یا خالی پڑے ہوں۔